سر ہمارا میرا بھی تعلق جنوبی پنجاب کے علاقے سے ہے، تو اس میں جو عوام ہے جن کا زیادہ تر گزر بسر ہے نا، وہ ایک تو یہ اپنا یعنی کہ لائف سٹاک پہ ہوتا ہے، یا پھر زرعی جو ہماری زمینیں ہیں ان کے اوپر زیادہ انحصار کرتے ہیں ہم. لیکن کچھ وقت سے، کچھ سالوں سے پاکستان میں یہ بدقسمتی رہی ہے کہ ہماری زراعت اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے، ہماری انکم، ہماری امپورٹ جو ہے نا اس طرح سے وہ نہیں ڈیولپ ہو پا رہی ہیں. اس پہ بات کریں گے، لیتے ہیں بریک، میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سر زراعت کی بات ہو رہی تھی کہ زراعت کے اوپر اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی جو ہماری آبادی زیادہ تر ڈیپینڈ کرتی ہے زراعت کے اوپر. تو یہ بھی آپ بھی ایک ظاہر ہے کاشتکار ہیں، آپ کی زمینیں اسی ہوں فیملی گی. سے ہوں ایک. جی، تو پھر آپ کو کہاں لگتا ہے کہ پاکستان میں اس زراعت کے اندر جو اس ٹائم کرائسز ہیں، ہماری کپاس بہتر طریقے سے نہیں ہوتی، گندم ہم باہر سے لے رہے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہم باہر سے لینی پڑتی ہیں، تو یہ کرائسس کب سے شروع ہوئے ہیں اور ان کا لاہ عمل اور حل کیا ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ میرا خیال ہے کہ جو ہے نا یہاں زرعی یونیورسٹی جو ہے نا، اور زرعی یونیورسٹیاں ملتان، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، یہاں ہر ڈویژن لیول پہ ہونی چاہیے تھی، اور شاید 500 سال پہلے بننی سر چاہیے اگر تھی. میں یہ کہوں کہ یونیورسٹیوں سے وہ لوگ جن کی اولاد یونیورسٹی تک پڑھ ہی نہیں سکتی ہے، جن کے پاس صرف ہے ہی 1 سے 2 ایکڑ، ان کا گزارا، ایک میاں بیوی، ان کے چھوٹے بچے اس میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ اس میں آپ سر یہ دیکھیں کہ ابھی ایک جو بہت پازیٹیو چینج آیا ہے نا، یہ ظاہر ہے جب ہم یہ بھی اب ایک سائنس ہے، زراعت بھی جو ہے نا، جی جی بالکل یہ سائنس بھی ہے. اب اس کو آپ روایتی طریقے سے کریں گے تو پھر آپ اسی طرح سے پیچھے رہیں گے. تو ہمیں بھی اس میں جو ہے نا غیر روایتی طریقے اور ایڈوانس ٹیکنالوجی، اور یہ پوری سائنس ہے اب اس کو. جی جی ابھی آپ دیکھیں کہ ہم 1 ایکڑ کے اندر جو ہے نا 35 سے 40 پودے لگاتے تھے آم کے 1 ایکڑ کے اندر. باغات کی بات کر لیں، ٹھیک ہے نا ٹھیک جی. ہے. تو اب یہ یونیورسٹی کی برکت سے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں انہوں نے ریسرچ کی، اور یہاں اس یونیورسٹی کے اندر پوری دنیا سے لوگ آئے ہیں. اساتذہ کرام، کوئی پی ایچ ڈی کر کے جرمنی سے آیا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کر کے کوریا سے آیا ہوا ہے، کوئی امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، کوئی کینیڈا سے آئے ہوئے ہیں، کوئی جاپان سے آئے ہوئے ہیں. تو جب وہ پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے اور اجتماعی شعور وہ بروئے کار لائے، تو اب جہاں 1 ایکڑ میں ہم 40 پودے لگاتے تھے، اب 1 ایکڑ کے اندر جو ہے وہ تقریباً 1500 پودے لگ رہے ہیں. 1500. کہاں 30 سے 40 پودے لگتے تھے آم کے. اب ایک چھوٹا ذمہ دار جو صرف 1 ایکڑ کا مالک ہے یا 2 ایکڑ کا مالک جس ہے، نے صرف بونی ہی گندم یا جی کپاس ہاں، ہے، تو وہ اس ایکڑ کے اندر جو ہے وہ تقریباً 1 مربع کے برابر آم کی پیداوار لے سکتا ہے. میں نے خود لگائے ہیں 5 ایکڑ کے اندر جو نا. سر آپ تو لگا سکتے ہیں ماشاءاللہ. وہ کیسے لگائیں گے جو صرف نکالتے ہیں زمین سے اور وہی پھر دوبارہ اس میں ڈال دیتے ہیں اپنے اچھا، کھانے وہ کے لیے 4-5 بچاتے ہیں؟ سال تو آپ کو یہ ہے نا کہ جب آپ وہ پودے لگا لیتے ہیں، باغ لگا لیتے ہیں، آم کا ظاہر ہے ایک لمبا پروسیس ہے نا، وہ کم جی سے کم ٹائم لگتا 7-8 ہے. سال بعد، 10 سال بعد وہ جوان ہوتا ہے پودا اس کا جو ہے. ویسے تو وہ چوتھے سال، 5ویں سال پھل دینا شروع کر دیتا ہے، لیکن آپ اس دوران جو ہے اس کے اندر گندم بھی لگا سکتے ہیں، سبزیاں بھی لگا سکتے ہیں، باقی سے چیزیں کاشت کر سکتے ہیں، باغ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. صحیح. اور اس کے لیے جو ہے وہ یہ یہاں مینگو ریسرچ کے اندر مفت جو ہے، آئیڈیا دے رہے ہیں آپ. جی جی بالکل. یہ اس کے اندر اب جتنے بڑے ذمہ دار تھے، اور وہ ان کو ہماری یونیورسٹی مصر بھی لے گئی، ان کو ساؤتھ کوریا بھی جنوبی افریقہ لے گئے ان کو. اس کے اندر لیڈ کر رہے ہیں، چائنا کر رہا ہے، انڈیا کر رہا ہے، اور بہت سارے ملک جو ہے نا. تو اب اس کے اندر پاکستان بھی الحمدللہ جو ہے وہ اس کے اندر یہ ایک ریڈیکل چینج آیا ہے، بالکل ایک انقلابی قدم اٹھا ہے بالکل اس کے اندر جو ہے. اور وہ یہاں بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے آم کے باغات لگ رہے ہیں، آم کے جو ہے یہ چینج آ رہا ہے. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک بچہ بھی اگر یہاں سے کامیاب ہو گیا اور وہ ریسرچ کے اندر، کاٹن کے اندر، گندم کے اندر کام ہو رہا ہے اس کے اوپر جو ہے نا، وہ ہم نا امید نہیں ہیں. جہاں بے شمار مایوسیاں ہیں نا، وہاں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم یہ جو بچے ہیں پاکستان کا مستقبل ہیں، اور وہاں پہ جو کام ہو رہا ہے، تو مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے
کہ ہم زراعت کے اندر آنے والے 3-4 سال کے اندر جو ہے وہ ہم بالکل لائن اپ ہو جائیں گے سر انشاءاللہ۔ زراعت کو تو آگے لے کے چلیں گے، اس کے لیے ہمیں پھر پراپر ایک یعنی کہ ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، جس طرح خان صاحب کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ای وی ایم مشین لانی چاہیے، اس کے لیے بھی ہمیں ایک پراپر یہ جو سیٹ اپ لانے کی ہم باتیں کرتے ہیں، اس کے لیے ہماری عوام کو بھی آپ ٹرین کرنا ہے، اس کے لیے بھی ایک پراپر کمیٹی تشکیل دینی پڑے گی۔ یہ ایک لمبا پروسیس نہیں ہو جائے گا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں اور یہ تو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے یونیورسٹی زرعی یونیورسٹی کی بات کی جو کہ 6 اس ٹائم آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 بن چکے ہیں، 2 ابھی بن 6 گئی کی ہیں، 6 بن گئی ہیں 6 کی 6 بن گئی ہیں، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اگر وہ بن چکی ہیں تو باقی جو ایریا ہے وہ آپ دیکھ لیں، ڈی جی خان کی طرف چلے جائیں، آپ اس طرف رحیم میر خان کی طرف چلے جائیں، اس کے مسائل بھی انہی کے ساتھ کور ہو جی سکتے ہیں بالکل، ان چیزوں میں سے؟ سمجھتا ہوں کہ اگر پوری فل فلیج یونیورسٹیز نہیں بن سکتی تو ان کے کیمپسز ضرور بن جائیں۔ جی، زرعی یونیورسٹی کے کیمپس بنے، ٹریننگ وومن یونیورسٹی ٹریننگ کے سینٹر کیمپس بن بنے سکتے ہیں۔ ان کے، اور زراعت کے اندر کافی کام ہو رہا ہے اللہ کی مہربانی سے۔ آپ دیکھیں گے، ابھی آپ دیکھیں گے پہلے ہمارے پاس شاید 1 لاکھ ایکڑ کے اندر مکئی کاشت ہوتی تھی، جی اب ہم تقریباً 60 لاکھ ایکڑ زمین کے اندر بالکل، مکئی کاشت ہو رہی ہے، جی اور اس کا ابھی ویسے ایک کارخانہ ہے ہمارے پاس صرف رفان کے نام سے نا، تو ابھی اس کے اندر مزید بہتری کی گنجائش ہے، اس کے اندر مزید اور کارخانے لگ سکتے ہیں۔ کپاس کے اندر جو ہے نا جی وہ بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے، اس کے وہ زون بنا کے، اور پہلے جو ہے وہ مونسینٹو کے ساتھ ہماری بات بھی چل رہی تھی، وہ بس وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکی، سرخ فیتہ بھی بیچ میں آپ کو پتہ ہے یہاں اٹکایا جاتا کتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں، لیکن میں بہت پر امید ہوں انشاءاللہ کہ آنے والے جو ہماری نئی نسل ہے، نئی جو ہماری پود ہے، نئے جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کپاس میں بھی، گندم میں بھی نہ صرف ہم خود کفیل ہوں گے، بلکہ 92 کے اندر ہم 1.5 کروڑ جو ہے بیل پیدا کر رہے تھے کپاس کے اندر جو ہے نا، جی جی ابھی جو ہے نا صرف 30 لاکھ ہوئی ہے اس سال جو ہے، تو 1.5 کروڑ سے ترقی معکوس ہو کے ہم واپس پہنچ گئے ہیں اس کے اوپر۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زراعت کے اوپر مزید ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ حکومتوں کو بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، وہ صوبے کی ہوں، وہ مرکز کی ہوں۔ اس پہ بات کریں گے، لیتے ہیں ایک بریک، میرے ساتھ رہیے گا۔